فرائض کی ادائیگی سے. فرائض سبھی طرح کے ہوتے ہیں. اللہ کے حقوق والے بھی فرائض اور بندوں کے حقوق والے بھی فرائض. فرائض کی 2 قسمیں کر سکتے ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کے. فرائض کی 2 قسمیں کر سکتے ہیں. ایک وہ فرائض جن کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے بولو؟ کس سے ہے؟ اللہ کے حقوق سے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکات. اور وہ فرائض جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت، بیویوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق. یہ بھی فرائض میں سے ہے جو اللہ کے سوا بندوں کے حقوق. فرمایا بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کر کے. جب تک فرائض ادا نہیں کرو گے اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے. اور جب اللہ کے نزدیک نہیں ہوگے تو اللہ کی محبت ملے گی؟ ملے گی محبت اللہ کی؟ آپ بولیے نا، بتائیے مجھے، جواب دیجیے. فرائض ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی، آپ کو نہیں ملے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. تو بندہ جب نوافل کو ادا کرتا ہے، جیسے تراویح پڑھی آپ نے، صدقات دیے، روزے کھلوائے، یہ سب نوافل میں. جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ تو مجھ سے اور زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اور نزدیک ہو جاتا ہے. فرمائے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے حتی یحبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ رب. مزہ آ گیا اس حدیث کو پڑھ کے، الحمدللہ مجھے تو مزہ آ گیا اس حدیث کو پڑھ کے. آپ کو سن کے مزہ آیا کہ نہیں؟ بولو، یہ حدیث سن کے آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ سب یہاں پر عہد کر کے جاؤ کہ اللہ کی محبت لے کے جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ یہاں سے بتاؤ، بولو، اللہ کی محبت لے کے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے، پھر دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے. دنیا ایک طرف اور انشاءاللہ ہماری طاقت ایک طرف. پھر کوئی ہم کو ہمارا بال باندھا کرنے والا نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اللہ ہم سے محبت کرنے والا. اور آخر میں نچوڑ اس حدیث کا، اور نچوڑ میری طرف سے نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اللہ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میرے بندے کا جلوہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی کیا بن جاتا ہوں؟ کان بن جاتا ہوں. میں اس کا کان بن. اللہ کہتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اللہ کا کان، اللہ کان بن جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے؟ اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے. اللہ بندے کا کان کیسے بنے گا؟ بتائیے بتائیے. اللہ آپ کا کان کیسے بنے گا؟ آپ کا کان ہے یہ جس سے آپ سنتے ہیں. اللہ یہ کان کیسے بن جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کان ہمارا اور آپ کا ایسے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کی کیا کرتا ہے؟ پھر حفاظت کرتا ہے. ان کاموں کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اور جب اللہ کان کی حفاظت کرتا ہے تو کان سے کوئی غلط بات نہیں سن سکتے، کوئی حرام بات نہیں سن سکتے. پھر فرمایا کنتُ بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. میں بندے کی، میں ختم کرنے جا رہا ہوں. میں ختم، ایسے مزہ تو آتا ہوگا نا سننے میں تھوڑا. میں ختم کرنے جا رہا ہوں. بار بار ہم کو یہاں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا میرے بھائی، بار بار موقع نہیں. میں ختم کرنے جا، یہ حدیث ختم ہو جائے. میں اس کا کیا بن جاتا ہوں؟ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی میں اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہوں، وہ اپنی آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھ سکتا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں.
جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے ہمارا آپ کا۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے آج کے اس دور میں، سب سے بڑی ضرورت صرف ایک بات، اور اسی بات کو آپ گانٹھ میں گرہ میں باندھ کے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کے لیے یہ بات ہے کہ اس عیدگاہ کے اس میدان سے یہ بات لے کے جائیے کہ انشاءاللہ آج پہلا شوال ہے، اور دوسرے شوال سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے حاصل کریں گے کہ تمام فرائض کی کو ادا کریں گے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا۔ بولو سب لوگ بولو، فرائض ادا کرو گے انشاءاللہ، اللہ سے وعدہ کر رہے ہو، مجھ سے نہیں، بولو سب لوگ ادھر کے، فرائض کی ادائیگی کرو گے۔ رمضان میں جس طریقے سے آپ نے فرائض کی ادائیگی کی، ایسے 11 مہینے فرائض کی ادائیگی کرو گے۔ اور ایک آخر میں گزارش ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ان کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، انہوں نے کیسے روزے رکھے ہوں گے آپ سوچئے۔ ہم نے تو بہت اچھی سحریاں کھائی ہیں، بہت اچھی افطار کی ہے، لیکن ان کے پاس کہاں سے UN سے ان کو مدد آ رہی ہے، جو دوسرے لوگ